بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ پنجم میں ہماری گفتگو زہار کے بارے میں تھی۔ اب زہار کی تعریف انہوں نے آپ کو بتا دی اور زہار کا مختصر شرعی حکم بھی بتا دیا۔ آج مزید زہار کے شرائط آپ کو بتائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ زہار کو منجز ہونا چاہیے، یعنی کسی شرط پر یا کسی صفت پر آپ اس کو معلق نہیں کر سکتے۔ اب شرط اور صفت کا کیا فرق ہے؟ شرط یعنی ایسا کام جس کے وجود کا بھی امکان ہے اور نہ ہونے کا بھی امکان۔ صفت وہ ہے جو حال میں تو موجود نہیں لیکن مستقبل میں یقیناً ہوگی۔ تو یہ ایک اور تھا کہ اس کو آپ معلق نہیں کر سکتے۔ پھر شیخ توسی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اس کو آپ معلق کرنا چاہیں تو شرط پر معلق کر سکتے ہیں، صفت پر معلق نہیں کر سکتے۔ پھر شہید اول فرماتے ہیں کہ آپ زہار کو کسی مدت کے ساتھ قید لگانا چاہیں تو قید لگا سکتے ہیں۔ مثلا شوہر کہے بیوی کو زہر کے علیہ کا زہر امی 6 مہینے تک، تو یہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر 6 مہینے سے کم مدت کی وہ قید لگائے، یعنی مثلا 3 مہینے کی وہ قید لگائے، تو کیا اس میں زہار واقع ہوگی یا نہیں؟ پھر اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن کچھ علماء یوں کہتے ہیں کہ زہار وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر بیوی کو وطی کے مطالبے کا حق ہو، اور 4 مہینے سے پہلے وطی واجب نہیں ہوتی۔ نتیجے میں عورت کو جو ہے کہ 4 مہینے سے پہلے وطی کے مطالبے کا حق نہیں۔ جب وطی کے مطالبے کا حق نہیں ہے تو نتیجے میں وہ زہار بھی واقع نہیں ہوگی۔ اگر اس نے وہ زہار کے لفظ پڑھے بھی ہیں تو گویا کہ فضول پڑھے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ فرماتے ہیں زہار واقع نہیں ہوگی الا منجزن، مگر یہ کہ وہ منجز ہو۔ منجز ہو کا مطلب کیا ہے؟ غیر معلق علی شرط، یعنی وہ کسی شرط پر اس کو آپ معلق نہیں کر سکتے، اس کو کسی شرط پر آپ لٹکا نہیں سکتے۔ ولا صفت، صفت پر بھی آپ اس کو معلق نہیں کر سکتے۔ کہ قدوم زید، جیسے زید کا آنا یہ مثال ہے شرط کی، و طلوع الشمس سے، اور یہ مثال ہے صفت کی۔ کما، زہار کی تشبیہ دے رہے ہیں طلاق کے ساتھ۔ کما لا یقع الطلاق، جیسے طلاق واقع نہیں ہوتی معلقاً، اس کو بھی اگر کسی چیز پر آپ معلق کریں اجماعاً۔ طلاق میں اجماعی یہ مسئلہ ہے، کون سا؟ عدم تعلیق والا۔ وَإِنَّمَا كَانَ مِثْلُهُ، بتحقیق یہ زہار طلاق کی طرح ہے۔ کس بات میں جناب؟ اس عدم تعلیق میں، لقول صادق علیہ السلام۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یکون زہار الا علی مثل موقع طلاق۔ امام فرماتے ہیں زہار واقع نہیں ہوتی مگر ایسے واقع ہوتی ہے جیسے طلاق واقع ہوتی ہے۔ بس طلاق میں منجز ہونا شرط ہے تو زہار میں بھی منجز ہونا شرط ہے۔ وَلِرِوَایَةِ القاسم ابن محمد، اور دوسری روایت ہے جناب قاسم ابن محمد کی، قال قلت، راوی نے کہا کہ میں نے کہا، کس کو؟ لأبی الحسن رضا علیہ السلام، ہمارے امام رضا علیہ السلام کو، انی ظاہرت من امرأتی، اے امام میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا ہے۔ فقال، تو امام نے فرمایا، کیف قلت، تو نے اپنی بیوی کو کیسے کہا، تو نے کیسے بولا؟ قال، تو وہ شخص یعنی یہ جو ہے قاسم کہتا ہے، قلت، تو میں نے بیوی کو کہا، انت علیہ، تو مجھ پر ایسے ہے کہ ظہر امی، جیسے میری والدہ کی پشت مجھ پر ہوتی ہے۔ ان فعلت کذا و کذا، اگر تو نے ایسے ایسے کیا۔ اب فعلتے بھی پڑھیں گے تو یعنی اس شرط کا تعلق اس عورت کے ساتھ، یا فعلت کذا و کذا، اگر میں نے ایسے کیا تو تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ گی، تو ظاہراً فعلتے پڑھیں۔ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لا شیء علیک، تجھ پر کوئی کفارہ، کوئی جرمانہ کچھ نہیں ہے، لیکن ولا تعد، پھر اس کی طرف لوٹنا نہیں،
یعنی دوبارہ ایسے جملے نہیں کہنا. ومثلہ، اس قاسم کی طرح روا ابن بکیر، روایت کی ہے جناب ابن بکیر نے ان ابو الحسن علیہ السلام، ابو الحسن علیہ السلام سے. اب یہاں پر ابو الحسن کو قید نہیں لگی ہوئی کہ کون سے ابو الحسن ہے. بظاہر ابو الحسن جب وہ بغیر نام کا ہے تو اس سے مراد عام طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لیا جاتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اوپر والا ابو الحسن قرینہ ہو کہ اس ابو الحسن سے بھی مراد جو ہے وہ ہمارے 8ویں امام ہیں. بہرحال امام ہیں. وقیل والقائل شیخ، اور کہا گیا ہے اور اس کہنے والا شیخ توسی ہے. وہ جماعتن، اور ایک جماعت ہے. اب وہ کیا کہا ہے انہوں نے؟ یصح تعلیقہ، جائز ہے، صحیح ہے زہار کو معلق کرنا علی شرط، شرط پر. بھائی شرط کیا چیز ہے؟ وہو ما یجوز وقوعہ، یجوز بمعنی یمکن، یعنی شرط وہ چیز ہے جس کا واقع ہونا ممکن ہو فی الحال ابھی، وہ عدم ہی، اور ممکن ہے کہ ابھی وہ واقع نہ بھی ہو. کدخول الدار، مثلا جیسے گھر میں داخل ہونا. لا علی الصفت، لیکن آپ زہار کو صفت پر معلق نہیں کر سکتے. وہی ہے، یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ ما لا یقع فی الحال قطعا، جو حال میں تو قطعا واقع نہیں ہے، حال میں نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. بل فی المستقبل، بلکہ مستقبل میں یقیناً ہوگی. کا انقضاء الشہر، جیسے اگر یہ مہینہ ختم ہو جائے تو تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے ماں کی پشت. وہ ہوا قوی، شہید اول فرماتے ہیں کہ یہ شیخ توسی کا نظریہ قوی ہے. صحیحت حریز ان صادق علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب حریز صاحب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. قال، امام نے فرمایا، ازہار و زہاران، بھائی زہار کی 2 قسمیں ہیں. خوب، زہار و زہاران، زہار کی 2 قسمیں ہیں. کون سی 2 قسمیں ہیں؟ خوب، تو فَأَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک قسم، ان یقول، شوہر کہے، انت علیہ، تو مجھ پر ہے، کظہر امی، جیسے میری ماں کی پشت. ثم یسکت، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، آگے کچھ بھی نہیں بولتا. فَذَلِكَ الَّذِي، یہ جو زہار ہے یہ ایسی زہار ہے، یکفرو قبل ان یواقع، یہ شخص کفارہ ادا کرے گا اس سے پہلے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے. فَإِذَا قَالَ، لیکن جب شوہر کہے، انت علیہ، تو مجھ پر ایسے ہے، کظہر امی، جیسے میرے ماں کی پشت ہوتی ہے. ان فعلت کذا و کذا، اگر تو نے ایسے ایسے کیا، یعنی اگر تو ماں کے پاس گئی، باپ کے پاس گئی، فلاں فلاں. خوب، ففعل، یا ان فعلت، اب فعل، فعلت ہوتا تو پھر فعلت کو ہم مونس کا صیغہ مانیں گے. ففعل، اور پھر اس شخص نے وہ کام کر دیا جس پر معلق کیا تھا کس کو؟ زہار کو. وجبت علیہ الکفارۃ، تو اس شخص پر واجب ہے کفارہ، حین یحنس، جب وہ قسم کو توڑے گا. خوب، جب بھی قسم کو توڑے گا تو اس کو کفارہ دینا ہے، اس میں جمع اور غیر جمع کی بات نہیں ہے. وقریب منہا، اور اسی روایت کے قریب صحیحۃ عبد الرحمن بن حجاج، صحیحہ نقل کی ہے جناب عبد الرحمن بن حجاج نے. انہو، انہو کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ جناب ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف پلٹے گی. فخرج شرط ان المنع بہما، پس خارج ہو گئی شرط والی بات، ان المنع بہما، کہ ان دونوں روایتوں نے شرط کو منع نہیں کیا ہے. وہ بقی غیر شرط، باقی غیر شرط اپنی جگہ پر باقی ہے. علی اصل المنع، کہ اس میں جو ہے کیا ہے؟ منع ہے کہ آپ زہار کو صفت پر معلق نہیں کر سکتے. وَأَمَّا أَخْبَارُ الْمَنْعِ، لیکن وہ احادیث جو منع کرتی ہیں کس سے؟ من التعلیق، کہ تم زہار کو معلق نہیں کر سکتے مطلقاً، نہ شرط پر نہ صفت پر. فضعیفۃ جداً، یہ انتہائی کمزور ہیں. لا تعارض الصحیح، یہ ٹکر نہیں کھا سکتی ان احادیث کے ساتھ جو صحیح ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ شرط پر زہار کو معلق کر سکتے ہیں. ما امکان حملہا، ممکن ہے کہ جناب ہم حمل کریں ان ضعیف احادیث کو
علی اختلال بعض شروط، جب کچھ شروط میں گڑبڑ ہو جائے سیگے کے علاوہ، کسماء شاہدین، جیسے دو شاہدوں کا سننا بھی شرط تھا، اس نے زہار کا سیگا پڑھا اور دو شاہدوں نے نہیں سنا، ہم نے محسوس کیا کہ تعلیق کی وجہ سے اس کی زہار ٹھیک نہیں ہے، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا لَوَجَبَ، بتحقیق اگر یہ احادیث ظہور نہیں رکھتی اس خلل شروط میں تو واجب تھا، کیا واجب تھا کہ ہم ان کو جو ہے کہ حمل کریں اس اختلال شروط پر، جمعا بینہما، ہم چاہتے ہیں ان احادیث کے دونوں گروپ کو جمع کریں، کیونکہ کچھ کہتی ہیں کہ معلق کر سکتے ہیں، کچھ کہتی ہیں کہ معلق نہیں کر سکتی، لو اعتبرت، اگر یہ روایت معتبر ہوں۔ اب چلتے ہیں جناب کہ مدت کے ساتھ آپ زہار کو معلق کر سکتے ہیں یا نہیں، مدت کے ساتھ اس کا وقت معین کر سکتے ہیں یا نہیں، والاقرب صحت توقیتہ بمدت، قول اقرب یہ ہے کہ صحیح ہے زہار کو وقت معین کرنا کسی مدت کے ساتھ، کان یقول، مثلا شوہر کہے انت علیہ، تو مجھ پر ایسے ہے کہ ظہر امی، جیسے میری ماں کی پشت ہوتی ہے، الی 6 اشہر، 6 مہینے تک، مثلا 8 مہینے بھی کہہ سکتا ہے، 10 مہینے بھی کہہ سکتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ وقت لگانا، مدت کی قید لگانا ٹھیک ہے، لعموم الآیات، اس لیے کہ آیات عام ہیں کہ زہار کرے، اب اگر مدت بیان کی تو بھی زہار ہو جائے گا، مدت معین نہ کرے تو بھی زہار ہو جائے گا، وہ روایات، اور روایت بھی ایسی ہی ہیں، وہ بھی کیا ہے، عمومیت رکھتی ہیں، یعنی مدت غیر مدت دونوں کو شامل ہے، وَلِأَنَّ الزِّهَارَ کالیمین، اور دوسری دلیل ان عموم کے علاوہ زہار قسم کی طرح ہے، القابلت، وہ قسم جس میں صلاحیت ہوتی ہے، للاقتران بالمدت، کہ اس کو مدت کے ساتھ ملایا جائے، وللاصل، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ مدت کو بیان کرنے سے زہار صحیح ہے یا غلط، جناب اصل کہتے ہیں کہ زہار صحیح ہے، ولحدیثت سلمۃ بن صخر، اور حدیث نقل کی ہے جناب سلمہ نے جو کہ صخر کا بیٹا ہے، انہو ظاہر من امرأتہ، بتحقیق سلمہ، نام تو عورت کا لگ رہا ہے لیکن مرد کا نام ہے، بتحقیق کہ اس سلمہ نے اپنی بیوی کو زہار کیا تھا الی سلخ رمضان، رمضان مہینے کے گزرنے تک، وہ اقرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم نے بھی اس کی اس زہار کا اقرار کیا، کہا کہ ہاں یہ زہار ہے، وَأَمَرَهُ بِتَکفیر، اور رسول اکرم نے اس سلمہ کو حکم کیا تھا کہ تم کفارہ دو، للمواقعۃ، اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو، قبلہ، اس ہم بستری سے پہلے، وَإِقْرَارُهُ حُجَّةٌ، اور نبی کریم کا اقرار کرنا یہ ہمارے لیے حجت ہے، کفعل نبی، جیسے نبی کا فعل حجت ہوتا ہے، وَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جیسے نبی کریم کا قول جو ہے ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، وقیل، اور ایک قول کہتا ہے لا یقع مطلقا، لا یقع مطلقا کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ زہار واقع نہیں ہوگی، چاہے مدت کے ساتھ موقت کریں چاہے غیر مدت کے ساتھ، لأن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علق، معلق کیا ہے، حل الوطء فی کل المظاہرین، تمام زہار کرنے والوں میں، بے تکفیر، کفارہ دینے سے، لیکن اگر وقت بھی ختم ہونا مراد ہوتا تو اللہ کہتا کفارہ بھی دو اور وقت بھی ختم ہو، وَلَوْ وَقَعَ مُوَقَّتًا، اگر یہ زہار جو ہے کیا ہے وہ موقت والی صحیح ہوتی تو افضا الی الحل بغیر ہی، تو یہ ہمیں پہنچا دیتی کہ بیوی حلال ہے جناب بغیر تکفیر کے بھی، یعنی مدت کے ختم ہونے کے ساتھ بھی وہ حلال ہو جائے گی، حالانکہ مدت کو ذکر نہیں کیا گیا، واللازم کالملزوم فی البطلان، فرماتے ہیں کہ بغیر تکفیر کے حلال ہونا یہ باطل ہے، پس جو ہے کیا ہے جناب بغیر تکفیر والی قید لگانا یعنی مدت والی وہ بھی باطل ہے، وربما فرق بین المدت الزائدۃ، اور کچھ علماء نے فرق کیا ہے یہ جو مدت زائدہ لگائی جاتی ہے 3 مہینے سے اوپر، وغیرہ، یا 3 مہینے کے علاوہ کوئی اور مدت بیان کی جاتی ہے، کیوں، لعدم المطالبۃ بالوطء، اس لیے کہ عورت کو حق نہیں ہے کہ وطی کا مطالبہ کرے
قبلہا، قبلہا کا ضمیر کیا ہے؟ 3 مہینے سے پہلے. وہی، جبکہ یہ مطالبہ کرنا من لوازم وقوع الظہار، یہ ظہار کے واقع ہونے کے لوازمات میں سے ہے. تو پس جب مطالبہ نہیں ہے تو یعنی ظہار بھی نہیں. فرماتے ہیں وہ غیر کافر، یہ مطالبے والی بات بھی کافی نہیں ہے فی تخصیص العموم، کہ ہم عموم کو تخصیص لگائیں. عموم یہ تھا کہ چاہے مدت کی قید لگے چاہے مدت کی قید نہیں لگے، ظہار واقع ہو سکتی ہے. صلی اللہ